السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی، دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے رمضان میں داخل کر دے. سلف صالحین کا معمول تھا، رمضان 6 مہینہ جب رہ جاتے تھے تو سلف صالحین دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، سلف صالحات دعا مانگنا شروع کر دیتی تھی کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم مت فرمانا. رمضان کو قرآن سے بہت مناسبت ہے. تفصیل سے انشاءاللہ بیان تو روزانہ سیرت پر ہی ہوگا. گزشتہ سال جو میں نے سیرت کا مضمون جہاں پر چھوڑا تھا میں نے وہیں سے آگے انشاءاللہ مضمون بیان کرنا شروع کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے، تراویح پڑھ کے آئے ہیں، مائیں بہنیں بھی فارغ ہو گئی ہیں، تو مختصر میں عرض کر دوں کہ روزہ اور قرآن حشر کے میدان میں سفارش کریں گے. یہ 2 بڑی نیکیاں ہیں. روزہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں، نماز کا بدلہ جنت، کہ قرآن پڑھنے کا بدلہ جنت، حج کرنے کا بدلہ کہ جنت، یہ کہ آپ تہجد پڑھو تو اس کا بدلہ کہ جنت. روزہ کا بدلہ جنت نہیں، روزہ کا بدلہ اللہ کہتے ہیں کہ میں خود ہوں، انا اجزی بھی، میں خود ہوں. اس لیے یہ روزہ کا روزانہ انشاءاللہ جو ہمارے سبق چلتے ہیں، آج رات سے یعنی کل سے روزے کی فضیلتوں پر انشاءاللہ پورا مہینہ اس کا مضمون چلے گا. اور ہمارے یہاں انشاءاللہ جو 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ باتیں سیرت کے میں بیان کر دوں گا، کچھ مفتی حذیفہ مسئلے بیان کر دیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. لیکن ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. 1977 میں جب ہمارا سفر ہوا یورپ کے ملکوں کا، اور 1.5 سال کا ہمارا سفر ہوا، تو اس وقت میں ہم فلسطین، بیت المقدس کے قرب و جوار میں، جارڈن، شام، ان علاقوں میں ہمارا سفر تھا. یہ لمبا سفر تھا ہمارا. 1977 میں بمبئی سے ہم چلے تھے، مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا، حج کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ سے بذریعہ کار خیبر آئے، خیبر سے بذریعہ کار ہم تبوک پہنچے. الحمدللہ تبوک سے پہلے مدائن صالح، معلیٰ جو لیلا مجنون کا گاؤں ہے، وہاں ہوتے ہوئے تبوک سے ہم داخل ہوئے جارڈن، سے داخل ہوئے ہم شام سے داخل ہوئے ٹرکی،
ٹرکی سے داخل ہوئے بیلیگراڈ سے داخل ہوئے ہم یہاں یوگوسلاویہ سے داخل ہوئے آسٹریا بند کر دیا میں نے، آواز میں پرابلم، وائی فائی میں پرابلم ہے، نہیں وائی فائی سے آپ کے گھر پر ہے بھائی؟ پھر سے چالو کرتا ہوں۔ شروع تو ہو گیا تھا، میں نے چیک کیا ہے، وائی فائی برابر۔ میں چالو کر دیتا ہوں، پھر اس میں چیک کرتا ہوں کہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو سلسلہ وار مضمون گزشتہ سال ہم نے چھوڑا تھا اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم 1.5 سال کے سفر میں تھے یورپ وغیرہ کے، تو وہاں مسجدوں میں علماء ایک بیان کرتے تھے جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے حجو قبل اللہ تحجو، حج کر لو اس سے پہلے کہ حج نہ کرنے دیے جاؤ۔ پورا ہمارا یہ سفر تھا، 1977 میں یہ سفر شروع ہوا بمبئی سے، 1977 میں، اور 1978 کے اخیر میں ختم ہوا یہ سفر۔ تو بمبئی سے ہم گئے مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ سے بذریعہ کار آئے خیبر سے آئے مدائن صالح سے گئے معلیٰ، جہاں آج کل بہت بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، لیلا مجنون کا گاؤں۔ پھر وہاں سے ہم داخل ہوئے تبوک سے ہم گئے الحمدللہ جارڈن سے گئے شام سے آئے ٹرکی سے داخل ہوئے بیلیگراڈ سے داخل ہوئے یوگوسلاویہ سے آئے فرانس سے آئے ہم گئے مراکش موروکو کاسابلنکا، اور پھر وہاں سے واپس ہوئی اسپین سے ہم آئے انگلینڈ میں جو ہے رمضان شروع ہو گیا لندن میں، وہاں سے ہم نے مرسیڈیز کار خریدی، اور مرسیڈیز کار خرید کر ہم نے سفر شروع کیا۔ رمضان کے مہینے میں بیلجیم آئے، بیلجیم سے جو ہے ہالینڈ سے جرمن آئے، جرمنی سے آسٹریا آئے، آسٹریا سے یوگوسلاویہ آئے، یوگوسلاویہ سے بلغاریہ آئے، بلغاریہ سے ٹرکی آئے، ٹرکی سے پھر جو ہے یہاں شام میں داخل ہوئے، فلسطین کے علاقے میں کام کیا۔ پھر وہاں سے ہم جو ہے جارڈن میں آئے، جارڈن سے تبوک آئے، تبوک سے جو ہے وہی مدائن صالح، معلیٰ، لیلا مجنون کا گاؤں، خیبر، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ۔ اس سفر میں ایک بات میں نے بہت سنی، یہ لمبا سفر رہا ہمارا، سوا سال کا، تو اس میں قصے بھی بہت ہوئے۔ کار کا یہ سفر تھا، لندن سے مکہ مکرمہ ہم نے بذریعہ کار سفر کیا الحمدللہ۔ جوانی تھی،
اور ماشاءاللہ خوب گش وغیرہ کرنے کی اللہ توفیق دیتا تھا، بیانات بھی خوب کرتے تھے۔ اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، تو ایک حدیث وہ سفر میں سنتا تھا۔ جہاں ہم گئے خاص طور سے تبوک، جارڈن، شام یا بیت المقدس کے قریب میں جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے بڑے بڑے علماء، ایک حدیث وہ بیان کرتے تھے۔ وہ حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، وہ جملہ حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ کتابوں میں وہ جملے ملتے ہیں، اور وہ زور زور سے کہتے تھے حجو قبل اللہ تحجو، حجو قبل اللہ تحجو، حجو قبل اللہ تحجو، حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ، عمرہ کر لو اس سے پہلے کہ تم عمرہ نہ کرنے دیے جاؤ۔ یہ زور زور سے وہ اعلان کرتے تھے، ہم سنتے تھے، جوانی تھی ہماری، ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ علماء، یعنی کیا ایسے حالات آئیں گے کہ آدمی حج نہ کرنے دیے جائے۔ ماشاءاللہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مدینہ منورہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ زور زور سے کہتے تھے۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حج کر لو اس سے پہلے کہ حج نہ کرنے دیے جاؤ، یہ حالات آ گئے۔ دیکھو عمرہ کر لو اس سے پہلے کہ عمرہ نہ کرنے دیے جاؤ، یہ حالات آ گئے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیت اللہ جائے لیکن نہیں جا سکتا، چاہتا ہے عمرہ کرے رمضان کا لیکن نہیں کر سکتا۔ تو میں ایک بات اس سے آگے کی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ لو اس سے پہلے کہ قرآن نہ پڑھنے دیے جاؤ، روزے رکھ لو اس سے پہلے کہ ایسے حالات آئیں کہ روزہ نہ رکھنے دیے جاؤ، مسجدوں کی قدر کر لو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر لو اس سے پہلے کہ ایسے حالات آئیں کہ آدمی جو ہے مسجد میں جا نہیں سکتا۔ اب دیکھو مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے، حالات آ رہے کہ آدمی جماعت میں نکلنا چاہتا ہے لیکن حالات ہے نہیں نکل سکتا، بیت اللہ جانا چاہتا ہے، اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس لیے یاد ذہن میں رکھنا، کسی زمانے میں مسلمانوں پر ایسے حالات آئے ہیں کہ قرآن گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے، یہ قانون تھا حکومتوں کا۔ قرآن آپ کے گھر میں ملے گا تو آپ مجرم ہیں، آپ کو جو ہے 2 سال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے، یہ رشیا وغیرہ میں ان لوگوں نے قرآن کی حفاظت کی، اور ماشاء اللہ یعنی رات کے وقت میں قبریں کھود کر بچوں کو قبروں میں بٹھا کر قرآن یاد کرایا ہے، لوگوں نے آ کر ہمیں سنایا۔ روزہ رکھتے تھے وہ لوگ رمضان کے مہینے میں، لیکن لوگ آتے تھے اور صبح کے وقت میں آ کر کہتے تھے پانی پیو ہمارے سامنے پانی پیو ورنہ قتل کر دیں گے تم کو۔ پانی پیتے تھے، مجبور تھے، یہ دن تھے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو ابھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے اب دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی آدمی قدر کرے، اس مہینے میں خوب قدر کرو۔ میری ایک بات یاد رکھنا، کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ نفلیں پڑھو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نفل نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے لیٹے لیٹے سبحان اللہ پڑھو، لیٹے لیٹے الحمدللہ پڑھو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہو، کم سے کم اپنی زبان کی جو ہے حفاظت کرو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، اپنے خیالات کو اچھا رکھو۔ اپنے خیالات جتنے اونچے ہوں گے اور جتنے پاک صاف ہوں گے، میری نصیحت یاد رکھنا، مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں، ہمارے محترم، ہم جو سوچتے ہیں نا وہ سوچ بھی ریکارڈ ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھتا ہے کہ سوچ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے یہ آدمی، اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، کتابوں میں لکھا ہے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو سلف صالحین کے یہاں عید ہوتی تھی، چراغا کرتے تھے گھر میں،
آج رمضان آ گیا، مہمان آ گیا، بہترین مہمان. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا ظاہر دکھائی دے گا، باطن بھی دکھائی دے گا. فرمایا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے ہے یہ؟ آپ نے فرمایا جو راتوں کو نماز پڑھے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو روزہ رکھے. صحابہ روتے تھے یہ حدیث سن کر. اس لیے یہ مہینہ آیا ہے اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے. بہت اہم بات میں بتاتا ہوں کہ جتنے فرشتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں. صرف ایک فرشتہ حضرت جبریل وہ قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو حضور کے پاس آنا پڑتا تھا جبریل علیہ السلام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جو ہے قرآن کا دور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے. جنات اور انسان یہ دونوں جو ہے قرآن پڑھیں گے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یا بندی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فرشتے بوسہ دیتے ہیں، اس کے منہ کو اپنے منہ سے لگا لیتے ہیں، اپنے قرآن اپنے پیٹ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ، مزہ آ رہا ہے اور پڑھ. جب یہ قرآن تیار ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف جو ہے اس کے ان بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ توبہ لامت، بڑی خوش قسمت ہے وہ امت جن پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا. آج اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک حرف الف لام میم. الف یہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، لام یہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، میم یہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسانی کے ساتھ ہمیں دے دیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس لیے اللہ کے دسترخوان کی قدر کرو. یہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے گھر میں قرآن شریف بہت پڑھو. جب بھی قرآن شریف پڑھو تو آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے فرشتہ مجھے بوسہ دے رہا ہے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب قرآن پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں تو اب سر پر فرشتہ آگے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، اس کے اوپر تیسرا فرشتہ، اس کے اوپر مینارہ لگ جاتا ہے آسمان تک، اور فرشتے جھومتے ہیں. اسی لیے حدیثوں کے اندر اس قسم کے قصے بہت آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. قرآن خوب پڑھو. اس مہینے کا تعلق قرآن سے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اور بندی مرا کر قبروں میں چلے جاتے ہیں تو قرآن اگر خوب پڑھا ہوگا، قرآن خوب سیکھا ہوگا، درس قرآن بھی خوب دھیان سے سنا ہوگا، قرآن سے دوستی کی ہوگی، رمضان کے بعد انشاءاللہ میں قرآن اور نماز کا مضمون شروع کروں گا. نماز سے دوستی کر لیجئے، قرآن سے دوستی کر لیجئے. یہ مضمون رمضان کے بعد چلیں گے انشاءاللہ. پہلے نماز کو لاؤں گا، نماز سے دوستی کر لیجئے، وہ 2-3 مہینے چلے گا انشاءاللہ. پھر جو ہے قرآن سے دوستی کر لیجئے، وہ مضمون چلے گا 2-3 مہینہ انشاءاللہ. اس لیے یہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو. کتنا آج ہمارے بچے قرآن حافظ ہو رہے ہیں الحمدللہ، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. بہت بڑے امام حرم شریف کے جو ابھی بھی وہ امامت کراتے ہیں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا کہ میں ریاض گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بہت بڑے تاجر ہیں جن کے سونے کی کئی دکانیں ہیں پورے سعودیہ میں، قطر میں، دبئی میں ان کی دکانیں. ان کے ہماری دعوت تھی. انہوں نے مجھے کہا شیخ میری جتنی دکانیں ہیں میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں، میری جتنی پراپرٹیاں ہیں میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں، میری جتنی زمینیں ہیں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے صرف ایک چیز ہدیہ دے دیں. تو انہوں نے کہا کیا میں دوں آپ کو، میرے پاس کیا ہے؟ یوں فرمایا آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن مجھے ہدیہ دے دو. آپ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ قرآن مجھے ہدیہ دے دو. اس پر وہ شیخ بہت روئے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے. ایک بات تو یہ میں عرض کرتا ہوں مختصر، چونکہ آج کا بیان لمبا ہوگا نہیں، کل سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، فتح مکہ وغیرہ کا مضمون انشاءاللہ شروع کریں گے ہم انشاءاللہ.
اور پورا آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہ مضمون لے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں کہ ایک دم تیار ہو جاؤ عبادت کے لیے. غفلت نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اور میں آپ کو یہ ایک شعر سنا دیتا ہوں، کبھی مایوس مت ہونا. یہ شعر سنو تو اس سے امید بندھے گی. میں مانتا ہوں بابا کے دن ہے، میں مانتا ہوں بابا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے. دلوں سے مایوسیاں نکالو، دلوں سے مایوسیاں نکالو، دلوں سے مایوسیاں نکالو. ذرا سا آگے شفا کے دن ہے، ذرا سا آگے انشاءاللہ شفا کے دن ہے. گزر گئی عمر غفلتوں میں، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. اس لیے مایوس نہ ہو. یہ بیماریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آتی رہتی ہیں. یہ اللہ کی لونڈیاں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، کرنے والے اللہ ہیں. اس لیے مایوس نہیں ہونا. تیسری ایک اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک دعا پڑھاتے تھے. جب رمضان آتا تھا تو میں آپ کو دعا پڑھا دیتا ہوں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے. تو میں بھی جتنا مجمع سن رہا ہے سب کو یہ دعا سکھا رہا ہوں اور دعا پڑھا بھی رہا ہوں. یہ سکھایا بھول جاؤ گے آپ، لیکن جو ہے میں آپ کو پڑھا ہی دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. بس یہ جملے جو میں نے پڑھائے آپ نے پڑھے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. اس کا نور ہی الگ ہے. پھر سے ایک مرتبہ پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. ترجمہ بھی پڑھ لو میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا. یہ میرا جو سبق چلتا ہے اس میں نے امیجز بنا کے بھیج دیا ہے. یہ دعا طبرانی میں ہے اور دوسری کئی کتابوں میں موجود ہے. دوسرا کہ آج جو ہے چونکہ چاند دیکھا گیا اس لیے میں چاند کی دعا بھی پڑھا دیتا ہوں. میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اور پڑھیے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد. آمنت بالذی خلقک الحمد للہ الذی ذهب بشہر کذا وجاء
बेशहर कदा। एक दुआ और आती है, वो भी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़ा शहरी व शर्रिल क़द्र। अल्लाह ताला ये दुआ हम सबके लिए कबूल फरमाए। और एक नसीहत करता हूँ, रमज़ान मुबारक की एक एक घड़ी कीमती है, ज़ाय नहीं होनी चाहिए। कुछ पता नहीं आइंदा साल का हमें रमज़ान मिलता है कि नहीं मिलता। थोड़ा सा सोचो कि हमारी ज़िंदगी के कितने शाबान गुज़र गए, कितने रमज़ान गुज़र गए, कितने हज गुज़र गए, कितना वक्त हमने जमात में लगा लिया, लेकिन हमने हमारी ज़िंदगी अब तक नहीं बदली। इसलिए इस महीने की कदर करना। और एक ख़ास नसीहत माँओं बहनों बेटियों के लिए, वो ये कि गुरूब से आधा घंटा पहले अपना किचन बंद कर दो मोहब्बतों के साथ। उस वक्त में कोई खाना पकाने की तरतीब मत बनाओ। गुरूब से आधा घंटा पहले वो वक्त टॉप 1 वक्त होता है, टॉप 1 इबादत मशगूलियत का वक्त होता है। उसमें वो तलन का वक्त नहीं है, वो बिरयानी बनाने का वक्त नहीं है, वो भज्जे बनाने का वक्त नहीं है। भज्जे ठंडे खा लेंगे तो हर उसकी बात नहीं है। इसलिए उसका खूब एहतमाम करें कि उस वक्त में, हाँ अगर किसी की मजबूरी है कि अभी उनको जो है भी इसके बगैर चलता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना भज्जा बनाते बनाते दिल में दुआ करो। दिल में तो दुआ कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला दिल की दुआओं को तो ज़्यादा सुनता है। इसलिए इस महीने की ख़ास कदर करो और अपने बच्चों को भी कदर कराओ। एक रोज़ा भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। अब गर्मी के रोज़े आ रहे हैं, ड्यूटी है तो ड्यूटी हम छोड़ सकते हैं, रोज़ा नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से प्यास लगेगी उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, रोज़ा नहीं छोड़ सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, एक फ़र्ज़ रोज़ा अगर छोड़ दिया और ज़िंदगी भर भी उसने अगर रोज़े रखे तो वो फ़र्ज़ रोज़े के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। इसका ख़ास एहतमाम करें। अब मुफ्ती साहब कुछ जो है आपको मसाइल बयान कर देंगे, फिर मैं दुआ कर दूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि रमज़ान की पहली रात है, इसलिए रोज़ों से मुताल्लिक़ कुछ बातें आप लोगों के सामने बता दूं। वैसे गुज़िश्ता सालों में रोज़ा और ज़कात वग़ैरह से मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मसाइल मैंने बताए हैं, लेकिन चूँकि पहली रात है इसलिए रोज़ों से मुताल्लिक़ कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है हर मुसलमान आकिल और बालिग़ पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। रोज़ा किस चीज़ का नाम है? सुबह सादिक़ से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने से बचने का नाम रोज़ा है। रोज़े की नीयत जो है वो रात से की जा सकती है, सुबह सादिक़ से पहले भी कर सकते हैं और ज़हवे कुबरा से पहले तक कर सकते हैं। ये जो ज़हवे कुबरा है ये ज़वाल से तकरीबन पौना 1 घंटा पहले का वक्त होता है, उससे पहले तक नीयत की जा सकती है, उसके बाद फिर नीयत करना दुरुस्त नहीं है। रोज़ों के सिलसिले में एक अहम और बुनियादी उसूल ये ध्यान में रखें कि हदीस है कि रोज़ा टूटता है उन चीज़ों से जो इंसान के जिस्म में जाती है। इंसान के जिस्म से निकलने वाली चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। जो चीज़ें इंसान के जिस्म से निकलती है उससे रोज़ा नहीं टूटता, जो इंसान के जिस्म में जाती है उसकी वजह से रोज़ा टूटता है। लिहाजा अगर रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट के लिए कुछ खून वगैरह निकाला गया, खून टेस्ट के लिए, तो चूँकि इंसान के जिस्म से ये चीज़ निकली है इसलिए उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता जो चीज़ें इंसान के जिस्म में जाती है उसकी वजह से रोज़ा टूटता है। अब इंसान के जिस्म में जाने के लिए मुख्तलिफ़ आज़ा है। मसलन एक उज़्व है कान को ले लीजिए कि कान के अंदर अगर दवाई डाली जाए तो दवाई डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? तो कदीम फ़िक़्ह की किताबों के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि कान और दिमाग इन दोनों के दरमियान रास्ता है।
یہ قدیم کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن جدید میڈیکل جو علاج ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان کے کان کا جو سوراخ ہے یہ پردہ سماعت پر ختم ہو جاتا ہے، سننے کا جو پردہ ہے اس سے آگے دماغ تک یہ راستہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے اس وقت کے کچھ فقہائے کرام کے نزدیک اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ ڈالا جائے، پھر بھی اگر کسی نے ڈال دیا تو کچھ فقہا کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا عضو ہے آنکھ۔ آنکھ میں روزے کی حالت میں دوائی بھی ڈالی جاتی ہے، سرما وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کیا ہے، اس لیے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آنکھ میں ہم نے دوائی ڈالی، سرمے کا استعمال کیا، اس کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ جو ہے نا وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلق میں آپ کو جو چیز محسوس ہوئی ہے وہ اس چیز کا صرف اثر ہے، وہ مکمل چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو وہ دوائی جو ہے نا اس کا اثر حلق کے اندر پہنچا ہے، وہ دوائی وہاں پہ نہیں پہنچی ہے، صرف اس کا ایک مزہ محسوس ہوا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے ذریعے پیٹ تک جانے کا کوئی فطری راستہ نہیں ہے، فطری راستہ یا مسامات کے ذریعے وہ چیز گلے کے اندر آئی ہے۔ تیسری چیز ہے ناک۔ ناک کے ذریعے ناک کا براہ راست تعلق جو ہے نا وہ حلق سے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیمار منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے تو ہاسپٹل وغیرہ کے اندر ناک کے ذریعے ان کا کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناک کے راستے سے پیٹ کے اندر کھانا، پانی، لیکوڈ وغیرہ جا سکتا ہے، تو چونکہ یہ راستہ موجود ہے اس لیے ناک میں اگر کسی شخص نے دوائی ڈالی تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کسی شخص نے صرف کوئی خوشبو سونگھی ہے یا کوئی وکس وغیرہ ناک کے اندر ہلکے سے لگائی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا اثر بھی جو حلق کے اندر جاتا ہے وہ صرف اثر جاتا ہے، وہ چیز حلق کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے منہ۔ تو پیٹ کے اندر جانے کے لیے فطری راستہ یہ منہ ہی ہے، جس کے ذریعے کھانا، پانی وغیرہ یہ پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ چنانچہ منہ کے ذریعے حلق اور پیٹ تک جانے کے لیے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے منہ سے کسی چیز کو چکھا اور وہ چیز حلق کے اندر نہیں پہنچی اور چکھ کر اس نے تھوک دیا، تو یہ چیز مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کھانا اس کو نہیں کہتے ہیں، کھانا کہتے ہیں حلق کے ذریعے پیٹ میں کسی چیز کے پہنچنے کو کھانا کہتے ہیں۔ اگر چکھ کر کسی شخص نے تھوک دیا تو ظاہر سی بات یہ کھانا شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی شخص نے ٹوتھ پیسٹ اس احتیاط کے ساتھ میں کیا کہ حلق کے اندر اس کے ذرہ بھی ذرات نہیں پہنچے، پھر بھی یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک درجہ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حلق تک کوئی چیز پہنچی، حلق تک، لیکن حلق تک جو چیز پہنچی ہے وہ اس چیز کے بہت ہی باریک اور معمولی ذرات ہیں، بہت ہی باریک اور معمولی ذرات ہیں، جیسے گرد و غبار ہے، اسی طریقے سے دھواں ہے، کسی جگہ سے جا رہے ہیں وہاں پہ دھونی چل رہی ہے اور ہمارے حلق کے اندر وہ دھواں پہنچ گیا، یا بہت تیز ہوا چلی اور گرد و غبار جو ہے وہ ہمارے حلق کے اندر پہنچ گیا، تو یہ اس چیز کے بہت ہی معمولی ذرات ہے۔ اگر یہ غیر اختیاری طور پر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایک مجبوری کی شکل ہے، انسان اس کے روکنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنے قصد اور ارادے سے حلق اور حلق سے نیچے کسی چیز کو داخل کر دیا تو پھر اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کسی شخص نے باقاعدہ قصد اور ارادے کے ذریعے دھونیلی عود کی، یا اسی طریقے سے بھاپ لی روزے کی حالت میں، یا جو دمہ کا مریض ہے اس نے انہیلر کا استعمال کیا، یا اسی کے حکم میں ہے بیڑی پی لی، اس نے سگریٹ پی لی، حقہ پی لیا، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس فرق صرف اتنا ہے
کہ بیڑی سگریٹ اور حقے کے پینے کی وجہ سے روزے ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے پینے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، نفس کو تسکین بھی ملتی ہے، اور جو بھاپ لیا ہے یا انہیلر لیا ہے یا عود کی دھونی لی ہے، اس کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹے گا تو اس روزے کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بدن کے اندر جانے والی جو چیزیں ہیں انہی میں سے ایک چیز انجیکشن بھی ہے، انجیکشن ہے، گلوکوز ہے، یہ بھی انسان کے جسم تک پہنچنے والی چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے جو انجیکشن کے ذریعے جو دوائیاں وغیرہ جاتی ہے یہ پیٹ کے اندر نہیں جاتی ہے، یہ رگوں کے اندر جاتی ہے اور مسامات کے اندر جاتی ہے۔ انسان کے پیٹ کے اندر چونکہ یہ چیز نہیں پہنچتی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں کورونا ویکسین لی تو کورونا ویکسین کے لینے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ مسائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ پھر کل سے انشاءاللہ معاشی کچھ مسائل ہے، معاشرتی مسائل ہے، نکاح کے مسائل ہے، الگ الگ مسائل ہے، وہ روزانہ آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا حنان يا منان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمري يكون اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے تو ان سب کو قبول فرما، ان کے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ 5 ایگریمنٹ تیرے ساتھ ہم کرتے ہیں آج کی پہلی رات میں، اے اللہ آج کی پہلی رات میں ہم تیرے ساتھ 5 ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ ہم سب کو تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ تو ہم سب کو تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس ایگریمنٹ کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے آنے کو خیر فرما، یہ بہترین مہمان تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اے اللہ یہ بہترین مہمان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، یہ مہمان آیا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ سال اس وقت میں کئی ہمارے ساتھی، کئی رشتہ دار، کئی ہماری مائیں بہنیں موجود تھی، آج وہ اپنے اپنے قبر میں چلے گئے ہیں۔ یا اللہ، جو قبر میں چلے گئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو گیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا، تو تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ 1 منٹ اس رمضان کی تو ہمیں بھی دے دے، لیکن اب وہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اب نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اب سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے وہ دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ آج تو نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مہینے میں کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوتا، اگر تو نے طاقت دی ہے تو آدمی نفلیں خوب پڑھے، نہیں کر سکتا تو قرآن شریف خوب پڑھے، اور نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ذکر کرے، ذکر بھی نہیں کر سکتا تو درود شریف پڑھے، وہ بھی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، تو کم سے کم اپنی زبان کو خاموش رکھے، اپنی زبان کو بند رکھے، زیادہ بولے نہیں، تاکہ غیبت نہ ہو، تاکہ جھوٹ نہ ہو، تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ حشر کے میدان میں کئی لوگ آئیں گے، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، کہاں کہیں گے کہ روزہ لائے ہیں، اللہ کہیں گے تم نے روزہ رکھا تھا لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، تمہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تمہارے روزے قبول نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ قوم، خوش قسمت ہے وہ امت جس کے روزوں کو تو قبول کر لے، اور بدبخت ہے وہ امت، بدبخت ہے، شقی ہے وہ قوم کہ جن کے روزے تیرے یہاں قبول نہ ہو۔ اس لیے اللہ اس مہینے کی تو قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما اور ہمیں عافیت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنانا کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، رمضان گزر جائے اور تیری رحمت کی چادر میں تو ہمیں نہ ڈھانپے، رمضان گزر جائے اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد نہ ہو۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا، بلکہ ہمیں وہ نیک بخت انسان بنانا کہ رمضان کی پہلے ہی رات میں ہماری گردن جہنم سے آزاد ہو گئی ہو اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ دیے گئے ہوں اور جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دیا گیا ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بھائی جیل میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، یہ بیماری جو آئی ہے اس بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، خاص دعا میں کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق ہے ان سب کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو دور فرما، اور جتنی تیری مخلوق ہے اس کی جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کی راتوں کو بھی قبول فرما، اس مہینے کے دنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، جو جائز تمنائیں ہوں، عافیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے روزوں میں ہمارے لیے آسانیاں فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے میں آسانیاں فرما، قرآن پڑھنے پڑھانے میں آسانیاں فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.